اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سیدنا وشفیع ذنوبنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات بر محمد وعلى محمد. حضرات، قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جن لفظوں میں ارشاد احادیت ہے کہ جو شخص بھی ذرہ برابر اچھائی کرے گا، نیکی کرے گا، کار خیر انجام دے گا تو اس کو اس کا نتیجہ دیکھنے کو ملے گا، اور جو شخص بھی ذرہ برابر شر، فتنہ، فساد یا کسی کے ساتھ برا سلوک کرے گا اور بدی کا راستہ اختیار کرے گا، اس کو اس شر کا انجام بھی دیکھنا پڑے گا. اس عشرہ مجالس کا موضوع خیر و شر کو قرار دیا جا رہا ہے، اور ان الفاظ کی تلاوت کے ساتھ اگر ہم ایک فہرست اپنے ذہن میں مرتب خیر کی، اچھائی کی، ہمیں دینیات کی کتاب میں مل جائے گی لیکن وہ بہت مختصر ہوگی. اچھائی ہمارے اپنے اس کے معیار الگ الگ ہیں، لیکن انسانی نقطہ نظر سے اچھائی یہ ہے کہ انسان اتنا اچھا ہو جائے کہ اس کی ذات سے کوئی شر وابستہ نہ ہونے پائے. اچھے آدمی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اچھے لوگ اچھے لگتے ہیں اور صاحبان شر برے لگتے ہیں. مختصر لفظوں میں اثنا عشری شیعوں کو سمجھانے کے لیے ان کی اصطلاح میں بغیر کسی توریہ اور تقیہ کے میں یہ بات کہوں کہ شر سے، خیر سے تولا نیکی ہے، شر پر تبرہ بدی ہے. اب یہ کہ شر جس میں ہو، جہاں ہو، ہماری ایک عادت ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈسٹ بن ہے، بہت بڑا کوڑے دان ہے جس میں ہم اپنی غلطیوں کا کوڑا ڈالتے چلے جاتے ہیں. غلطی ہوئی، شیطان نے بہکا دیا. کیا بہانہ ہے، کیا بہانہ ہے، کیا نیک ہیں، کیا سیدھے ہیں، اللہ میاں کی گائے کے بچھڑے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، چوری کر لی، شیطان نے بہکا دیا، غبن کر لیا، شیطان نے بہکا دیا، ڈاکہ ڈال دیا، شیطان نے بہکا دیا، قانون توڑ دیا، شیطان نے بہکا دیا، وطن سے غداری کر بیٹھے، شیطان نے بہکا دیا، ماحول کو دیکھ کے اپنا مذہب بدل دیا، شیطان نے بہکا دیا تو رام رام کرنے لگے، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا تو مسجد میں چلے گئے، شیطان نے بہکا دیا تو تلوار چھپا، شیطان نے بہکا دیا تو نمازی کو تلوار میں شہید کر دیا، شیطان نے بہکا دیا تو بیوی بن کے زہر دے دیا، شیطان نے بہکا دیا،
شیطان نے بہکا دیا تو عادل بہت تھے مگر رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ ڈالی. بھئی یہ کیا کہنا, بہت اچھے ہیں, شیطان نے بہکا دیا. تو جب آپ پر ایک شیطان مسلط ہے, اور ایک بہت بڑا آدمی کہہ بھی چکا ہے کہ لوگوں میرے اوپر کبھی کبھی شیطان مسلط ہو جاتا ہے, جب وہ شیطان مجھے بہکائے تو تم میری اصلاح کرنا. اس کا مطلب یہ وہ اپنے کو شیطان کے زیر سایہ محسوس کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ کہ رسول کے جسم کا سایہ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھیں بآواز محمد. کیا ہے, شیطان نے بہکا دیا کیونکہ جس میں رسول کا سایہ نہیں تھا. شیطان کے سائے میں پیدا ہوئے, شیطان کے سائے میں پلے, شیطان کے سائے میں بڑھے. اب کوئی منصب مل گیا, کوئی عہدہ مل گیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا, اس دنیا میں شیطان پر الزام رکھ دینا تو آسان ہے, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے دامن پر وہ دھبے ہیں جو شیطان کے دامن پر نہیں ہیں. ابھی میں بہت نازک سی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے خیر اور شر میرا عنوان ہے, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خیر کا ذکر محمد و علی کے بغیر ہو سکے اور شر کا ذکر شیطان اور شیطان ذاتوں کے بغیر ہو سکے. یہ تو ممکن ہی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنا آسانی سے لوگ شیطان کو الزام رکھ دیتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, شیطان نے جنت میں ایک مور کے سہارے شیطان داخل ہوا. سانپ بڑا خوبصورت جانور تھا, اس وقت تک زہریلا نہیں تھا, لیکن جب اس نے ایک معصوم کو ترک اولا کی طرف راغب کیا. دیکھیے میرے الفاظ آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا اور میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کروں گا. ایک معصوم کو ترک اولا کی طرف راغب کیا اور جناب آدم کو جنت سے نکلنا پڑا. جب جناب آدم اور جناب حوا جنت سے نکلے تو اس کے بعد مور کے اوپر جو عذاب نازل ہوا وہ اس کے پیروں کے اوپر نازل ہوا کہ تو بہت خوبصورت ہے, لیکن تیرے پیر اتنے برے بنا کر دیے گئے ہیں کہ تو اپنے پیروں کو دیکھ کے خود شرمائے. دیکھیے مور تو ایک سمبولک چیز ہے. عقل اللہ نے مور کو نہیں دی, انسان کو دی ہے عقل. بھائی ایسے پیروں پر نہ کھڑے ہوئیے, ان پیروں کو دیکھ کے خود. دیکھیے مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. دنیا میں جہاں جہاں جس چیز کو سمجھنا تھا اس نے سمجھ لیا, مگر میں نے کچھ کہا نہیں ہے. اور اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو میری بات بری تو کہنے سے پہلے الفاظ واپس, اور آئندہ جو کہوں گا وہ الفاظ بھی پیشگی واپس لے لیتا ہوں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں کیا کروں کہ میں خدا نخواستہ کسی اسلامی ملک میں
ہوئے ہیں, سواریاں تیار کی گئیں. اب اس میں مسئلہ یہ کہ چند دن کا ایک بچہ بھی تھا, اور اب آئیے 27ویں رجب کی رات, 27ویں رجب کی رات صبح رخصت ہونا ہے. حسین قبر رسول پر گئے, نانا خدا حافظ, اب ہم آپ کی قبر پر چراغ نہیں روشن کر پائیں. نانا یہاں ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, اور آپ کی قبر کو طرح نہیں چھوڑیں گے, لیکن آپ کی قبر پر ویسا چراغا نہیں ہو پائے گا جیسا آپ کا حسین کرتا تھا. پھر جنت البقیع میں جناب سیدہ اماں قبر تو رہے گی, حسین کے ہاتھوں کی شمع نہیں رہے گی. قبر سے آواز آئی, میرے بچے قبر تو رہے گی, ماں قبر میں نہیں رہے گی. جہاں جہاں تو جائے گا ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی میرے لال. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا حسین صبر میں ہو اور ماں کی روح تیرے ساتھ ہو. قبر حسن پہ گئے, بھیا آپ کے 2 بچوں کو لے کے جا رہا ہوں, بھابھی ام فروا کو لے کے جا رہا ہوں. بھیا ناراض نہ ہو جائے گا, آپ کی قبر کے اوپر اب چراغاں کرنے کے لیے حسین نہیں آئے گا. مختلف قبروں پر اٹھے بیٹھے, پھر قبر رسول پر بہت گریہ کیا, قبر سیدہ پر بہت گریہ کیا. اب صبح قافلہ روانہ ہو رہا ہے. اب سوچئے یہ قافلہ لٹنے کے لیے جا رہا ہے, یہ بچے یتیم ہونے کے لیے جا رہے ہیں, یہ بیویاں بیوہ ہونے کے لیے جا رہی ہیں, اور یہ قافلہ اس طرح سے جا رہا ہے, سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. ہوتے کرتے منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی سے ایک روایت ہے کہ جناب صغرا بیمار تھیں, اور جناب صغرا نے علی اصغر کو گود میں لے لیا تھا اور کہا تھا جس کی گود میں علی اصغر چلا جائے وہ لے جائے. ماں آگے بڑھی, علی اصغر بہن سے لپٹ گئے. چند دن کے ہیں علی اصغر, چند دن کے ہیں. تو یہ نہ کہیے گا کہ علی اصغر چند دن کے ہو کے کیسے اتنے سمجھدار تھے. معاف کیجیے گا, میں اس وقت بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اب تک جو نظم ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ہمارے شعراء اس بات کا دھیان رکھیں, اصغر کے لیے ناداں کا لفظ جو ہے وہ مجھے پسند نہیں آتا. نادانی خاندان حسین میں کسی کے پاس نہیں تھی. نادان تو وہ تھے کہ جو پڑھ لکھ کے بھی آج تک حسین کے دشمن ہیں. اصغر چند دن کا اصغر. اب امام حسین آئے. اب یہاں سے شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں ایک روایت لکھی ہے کہ حسین بیٹھے ہیں بیٹی کے سامنے, اور بیٹی کہہ رہی, بابا سب تو جا رہے ہیں, بابا مجھے لے چلیے, بابا علی اصغر کو ایک گود میں کھلانے والی چاہیے. میں یہ کب کہہ رہی ہوں, مجھے آپ سکینہ کو لے جا رہے ہیں, آپ بچیوں کو لے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی بیٹی ہے, کوئی بھتیجی ہے, کوئی بھانجی ہے, ارے مجھے آپ نوکرانی سمجھ کے لے چلیے. حسین چپ کے بیٹھے رو رہے ہیں. کہتی ہے بابا خدمت کروں گی, بیویوں کے پیر دباؤں گی, علی اصغر کا جھولا جھلاؤں گی. بابا جہاں خیمے نصب ہوں گے وہاں میں اپنے ہاتھوں سے ان خیموں کی صفائی کروں گی, اپنے ہاتھوں سے جھاڑوں دوں. اب بابا آپ کے لیے فرش بچھاؤں گی, آپ کے لیے آپ کا بستر, آپ کے پہلو میں سکینہ کا بستر, آپ کا مصلی اپنے ہاتھوں سے بچھاؤں گی. اسی کو 2 مصروں میں انیس نے کہا ہے, دل میں چپ جاتے ہیں وہ مصرع ہے کہ بابا میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو, میں یہ نہیں کہتی کہ
کہ ہماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو، میں تمہاری کنیز کے ساتھ چلوں گی۔ حسین نے بیٹی کا ماتھا چوما، کہا بیٹی ایسا ہے کہ ہونا ہے وہ کربلا میں ہوگا، جسے یہاں ہونا ہے وہ یہاں ہوگا۔ کہا بابا بات کیا ہے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو کربلا جا رہے ہیں وہ کربلا میں ہمیں یاد رکھیں، جو کربلا سے آگے جائیں گے وہ ہمیں یاد رکھیں، لیکن بدیلے میں ہمیں یاد کرے۔ کچھ یاد کرنے والے ہوں، ایک بیٹی ساتھ جا رہی ہے اور سغرا تم یہاں ہمیں یاد کرنا، اور نانی ام سلمہ کو ہم نے خاک دی ہے، ایک شیشے میں ان کے پاس رکھی ہے، اس خاک کی زیارت کرتی رہنا، ہم تمہاری صحت کی دعا کریں گے۔ اور جہاں سے موقع ملا علی اصغر کی خیریت، علی اکبر کی خیریت، قاسم کی خیریت، اون کی خیریت، محمد کی خیریت، سب بھائیوں کی، تمہاری پھوپھیوں کی خیریت، تمہاری ماں کی خیریت، سب کی تمہیں اطلاع دینے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے کسی خط کا انتظار نہ کرنا۔ خط لکھ سکے تو لکھ دیں گے، نہ لکھ پائے لیکن سغرا اب جانے دو۔ کہ بابا علی اصغر کو ہم تو نہیں جانے دیں گے، جو علی اصغر کی گود میں چلا جائے اس کو وہ لے جائے علی اصغر کو۔ حسین اس طرح جھکے جیسے سجدہ کرنے سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے نمازی، سغرا کی گود کے قریب اتنا گئے کہ ہونٹ علی اصغر کے کانوں کے قریب پہنچ گئے، چپکے سے کچھ فرمایا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ علی اصغر نے ایک نظر سغرا کو نظر بھر کے دیکھا اور پھر ہومک کے باپ کی گود میں آ گئے۔ حسین علی اصغر کو لے کے کھڑے ہوئے، بیٹی نے دامن پکڑ لیا آبا کا، بابا جانے نہیں دوں گی، یہ بتاؤ کہ تم نے کان میں کیا کہا بابا، کیا کہہ دیا جو علی اصغر تمہاری گود میں آ گئے میرے بابا، تمہیں بتانا پڑے گا۔ کہ سغرا جانے دو، تم بیمار ہو، تم برداشت نہ کر پاؤ گی۔ کہ بابا میرے حق کی قسم بتائیے کیا کہا، کیا ہے آپ نے؟ کہ سغرا میں نے یہ کہا کہ علی اصغر اگر تم یہاں بہن کے پاس رہ گئے تو وقت آخر ساری قربانیاں دینے کے بعد حسین سرخرو کیسے ہوگا؟ کہ بابا آپ کی سرخروئی کا علی اصغر سے کیا تعلق ہے؟ حسین نے زینب کی طرف دیکھا، زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہ بھیا آپ جیسا مناسب سمجھیں۔ کہ سغرا یہ تمہارا بھائی 3 بھال کے تیر سے مارا جائے گا۔ اب یہاں میں مشہور بین الاقوامی خطیب علامہ گلفام ہاشمی کے چند جملوں سے استفادہ کر رہا ہوں اور یہی پر مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ علی اصغر کے گلے پر 3 بھار کا تیر پڑا، یہ تو ہم آپ بچپن سے سنتے اور کہتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا، وہ یوٹیوب پر میں نے اس تقریر کو سنا، عجب بات کہی ہے علامہ گلفام ہاشمی نے، خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کے بتصدق چہاردہ معصومین شہداء کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک تیر نہیں تھا، 3 تیر تھے، کیونکہ شاخ ایک تھی، 3 تیر، 3 بار کا تیر تھا۔ بچے کا گلا چھدا، جبڑا چھدا، دوسرا جبڑا چھدا، کان چھدے، آدھے سے زیادہ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ذبح ہو گیا، بچہ منقلب ہوا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، چاہے پانی زمین پر رہ کے آواز آئی پانی ادھر نہ آئے، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی پانی ادھر نہ آئے، چہرے پر خون اصغر بن لیا۔ ان کوئی راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم تقبل منا إنك أنت السميع المجيد اللهم صل على محمد